آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے، جب میری عمر تقریباً 10 سال تھی۔ تب میں بھی اس عمر کے دوسرے بچوں کی طرح عجیب و غریب سوال سوچا کرتی تھی، جن میں سے ایک سوال تو یہ تھا کہ میں بھدی اور بدصورت کس طرح ہوں۔ نہ مجھے تب سمجھ آیا کہ خوبصورتی کا پیمانہ کیا ہے، اور نہ ہی آج۔ بس اتنا ہی جانتی ہوں کہ لوگ مجھے بھدی، چڑائل یا ڈائن کہہ کر بلاتے تھے۔ میں گھنٹوں اپنے سامنے ایک چھوٹا سا شیشہ لیے بیٹھی رہتی، جو مالکن کے گھر سے مجھے کچرے میں پڑا ملا تھا۔ میں اپنا ایک ایک نقش دیکھتی اور سوچتی کہ بدصورتی کہاں ہے۔ اگر میری ناک تھوڑی موٹی تھی تو اس میں کیا بڑی بات تھی؟ وہ تو مالکین کے چوتھے نمبر والی بیٹی کی بھی موٹی تھی، مگر اسے تو سب پری اور شہزادی کہہ کر پکارتے تھے۔ اگر میرا رنگ سانولے سے کچھ سیاہ تھا تو اس میں بھی کیا حرج تھا؟ مالکن کے شوہر بھی تو میری جیسی رنگت کے تھے، مگر مالکن ان کے آگے پیچھے سائیں سائیں کرتے نہ تھکتی تھی۔ جب میری نظر اپنے ہونٹوں پہ پڑی تو شاید یہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی موٹے تھے، مگر مجھے یاد ہے کہ مالکن کے گھر پر ایک دن میں نے ٹی وی پر ایک شو دیکھا تھا، جس میں کوئی ہیروئن آئی ہوئی تھی، جس کے حسن کی تعریف میزبان کرتے ہوئے نہیں تھک رہی تھی۔ مجھے اچھے سے یاد ہے اس ہیروئن کے ہونٹ مجھ سے بھی زیادہ موٹے تھے، اور آج کل تو باقاعدہ لوگ سائنسی طریقے سے ہونٹ موٹے کرواتے پھرتے ہیں۔ پھر میں شکر کیوں نہ کروں کہ بغیر کسی انجیکشن کے میرے ہونٹ بلا کے موٹے تھے۔ بڑوں سے سنا تھا کہ موٹی بڑی آنکھوں کو حسن کہا جاتا ہے، مگر میری بڑی موٹی آنکھوں کو میری سہیلیاں بھینس کی آنکھوں سے ملاتی تھیں۔ ایک بار اماں جی سے سنا تھا چھوٹے چھوٹے دانتوں کو موتی جیسے دانت بلاتے ہیں، مگر مجھے تو سب نے بھدی بنا ڈالا۔ خیر، یہ تو ہو گئی میری شکل و صورت کی بات، جن میں گھنگریالے بال اور چھوٹا قد بھی شامل ہے۔ 15 سال پہلے ایک اور سوال جو میرے ذہن میں آتا تھا وہ یہ تھا کہ میرے حصے میں اسکول اور کالج کیوں نہیں؟ میں ہر روز مالکین کے بچوں کو تیار ہوتا دیکھتی تو میرا بھی دل کرتا کہ میں بھی اسکول جاؤں۔ میری ماں بڑے ناز نخرے سے مجھے صبح سویرے اٹھائے۔ جب تک میں نہا کر یونیفارم پہن کر آؤں تب تک میز پر میرے لیے ناشتہ تیار ہو، جیسے مالکین کے بچے کھاتے ہیں۔ جب مالکین کے بچے اسکول سے آتے، مالکین ان کا ایسے خیال کرتی جیسے بڑی مشقت کر کے آئے ہوں، جبکہ میں جو سارا دن کام کاج کرتی، میری تھکن کا تو کسی کو احساس ہی نہیں تھا، نہ مالکین کو نہ ماں کو۔ شام میں جب مالکین کے بچے اسکول کا ہوم ورک کرتے تو میرا بھی دل للچاتا کہ میں بھی رنگ برنگی پینسل سے کچھ نہ کچھ بناؤں، تصویروں سے بھری کتابیں پڑھوں۔ ایک دن نہ جانے مجھے کیا سوجی، میں ماں کے پاس جا کر رونے لگی۔ میری ماں 10 بچوں کی ماں تھی، اس لیے وہ بھی کسی کے رونے کی پرواہ نہیں کیا کرتی تھی۔ ایک آدھ بچے کی ہڈی بھی ٹوٹ جائے تو اسے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ بہرحال میں نے گھر میں اپنے رونے سے ہنگامہ مچا دیا۔ میری ماں آخر تنگ آ ہی گئی، اس نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھ ہی لی۔ میں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکول جانے کی فرمائش کر ڈالی۔ بس پھر کیا تھا، اماں نے اتار لی جوتی اور میرے بدصورت چہرے کو اور بدصورت کر ڈالا۔ میں ہر روز اسی طرح سے رونا ڈال کر بیٹھ جاتی اور ماں مجھے تنگ آ کر مارنے لگتی۔ میں بھی کہاں چپ چاپ سننے والی تھی اور کہا کہ
خود جھاڑو پوچھا کرتی ہوں اور اپنی پڑھائی کا خرچہ بھی خود ہی کر لوں گی۔ 3 ماہ کی ضد اور روز کی مار کے بعد بالآخر میری ماں نے مالکن کے سامنے رونا ڈال دیا کہ وہ مجھے سمجھائے، میں اپنی ضد چھوڑ دوں۔ مالکن پڑھی لکھی سمجھدار خاتون تھیں۔ انہوں نے مجھے تو کچھ نہ سمجھایا، البتہ میری ماں سے کہا کہ مجھے سرکاری اسکول میں داخل کروا دیں، یوں ان کا خرچہ بھی کم ہو جائے گا۔ میری ماں جو میری ضد کی وجہ سے پہلے ہی تنگ تھی، اسے مالکن کا مشورہ غنیمت لگا، مگر اسکول داخل کروانے سے پہلے اس نے مجھ سے پہلے ہی مکمکا کر لیا کہ میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گی، آدھا کام صبح سویرے اٹھ کر اسکول جانے سے پہلے اور باقی اسکول آنے کے بعد کروں گی۔ خیر، میرا داخلہ اسکول میں میری ماں نے کروا دیا اور اسکول کی تمام چیزیں بھی میں نے پوری کر لیں۔ مالکن کی بیٹی سے اس کا پرانا پھٹا ہوا اسکول بیگ لیا اور ایک آدھ پینسل بھی لے لی۔ مجھے یاد تھا کہ ایک دفعہ مالکن نے اپنے بیٹے کی ٹوٹی ہوئی پانی کی بوتل اور ٹفن کا ڈبہ مجھے کچرے میں پھینکنے کے لیے دیا تھا، جسے میں نے بہت ہی سنبھال کر کچن کی الماری میں رکھ دیا تھا کہ جب میں اسکول جانے لگوں تو اسے ساتھ لے جایا کروں گی۔ اسی طرح یہاں وہاں جیسے تیسے کر کے کتابیں، یونیفارم اور جوتوں کا بھی بندوبست ہو گیا۔ بہرحال صبح 4 بجے مرغے کی پہلی بانگ پر اٹھ بیٹھی کہ مجھے اپنا آدھا کام پہلے ہی نپٹانا تھا۔ جیسے تیسے میں نے اپنے کام نپٹائے اور پھر بڑی شان سے اسکول کی تیاری کرنے لگی۔ ٹفن جو پوری طرح سے بند نہ ہوتا تھا، اس میں نے آدھی رات کی بچی روٹی اور اچار کی ڈلی رکھی اور اسے بیگ کے اندر سب سے چھوٹی زپ کھول کر اندر گھسا دیا تاکہ ٹفن بند رہے۔ اپنی اس سمجھداری پر میں شاد بھی بہت ہوئی۔ من میں خیال آیا کہ واہ واہ ساجدہ، ابھی تو اسکول جانے بھی نہیں لگی اور کتنی ذہین ہو گئی ہے تو۔ بہرحال میں نے اپنی تیاری مکمل کی اور پیدل اسکول کے لیے نکلی۔ سارے راستے خوشی کے مارے میرے چھوٹے چھوٹے پیلے دانت اندر ہی نہیں ہو رہے تھے۔ ویسے تو میں نے انگلی سے رگڑ رگڑ کر صبح ہی اپنے دانتوں کو صاف کیا تھا، مگر برسوں کی پلاہٹ ایک دن میں کہاں دور ہونے والی تھی۔ جب اسکول میں قدم رکھا تو نہال ہی ہو گئی۔ اتنا بڑا میدان دیکھ کر میرا تو دل اچھلنے لگا۔ سوچا کہ پڑھائی کے بعد میدان میں خوب کھیلوں گی۔ میں نے پڑھائی کے لیے کہاں بیٹھنا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ ہاں، مالکن نے کہا تھا کہ جو پوچھنا ہو مس سے پوچھنا۔ اسکول میں مس کو پہچاننا مشکل نہیں تھا۔ ہاتھ میں ایک کتاب اور ڈنڈا لیے اچھے کپڑوں میں ملبوس عورت کو مس کہتے ہیں، اتنا تو میں جانتی تھی۔ بس پھر کیا تھا، مجھے جو مس نظر آتی میں اس سے پوچھتی تو وہ آگے سے مجھے جھڑک دیتی۔ جب کافی دیر مجھے یوں ہی جھڑکیں کھاتے گزر گئیں تو ایک عورت ماں سے کچھ ملتی جلتی نظر آئی، پرانے کپڑوں اور سانولے رنگ کے ساتھ۔ میں نے بس اسی سے منت شروع کر دی کہ مجھے بتاؤ کہ میں نے کہاں بیٹھنا ہے۔ مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ میری کلاس کون سی ہے۔ پستانی آئیں تو ان کو معلوم ہی نہ ہوا کہ میں بھی کلاس میں موجود ہوں۔ وہ آتے ہی اپنی کرسی پر بیٹھیں اور سونے لگیں۔ ہاں، مگر سونے سے پہلے ایک حکم ضرور جاری کیا تھا کہ کسی کی آواز تک نہ آئے۔ سب لڑکیاں خسر پھسر کرنے لگیں۔ میں جو نئی اور انجان تھی سہم کر ان کو دیکھنے لگی، جو کبھی میری چوٹی کھینچ دیتی تو کبھی میری ٹوٹی بوتل سے برستے ٹپ ٹپ پانی کو مجھ پر بارش کی طرح برسا دیتی۔ کچھ وقت گزرا تو ایک اور مس آئی۔ وہ اپنے ساتھ ٹفن کا ڈبہ لائی اور اسے کھول کر لایا ہوا کھانا کھانے لگی اور میں حیران اسے دیکھتی رہی۔ یوں ہی کرتے کراتے چھٹی ہو گئی
اور مجھے کسی نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھایا۔ ہاں، بس چھٹی تک مجھے اپنی ایک کلاس کی لڑکی سے یہ ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ میں جس کلاس میں بیٹھی تھی وہ 7ویں جماعت تھی۔